لیکن ایک حل کی طرف جاتے ہیں کیونکہ وقت کی بھی کمی ہے. حل جو ہے حنیف صاحب وہ میں یہ آپ کو, کیونکہ یہ جو اگر ہم اس کو بحث کا نام دیں یا جنگ کا نام دیں تو یہ ڈیجیٹل میڈیم سے شروع ہوئی. جی جی. تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے, آسانی پیدا کریں نا سر, سننے والوں کے لیے بھی آپ آسانی پیدا کریں. تو آپ ان سے ڈیجیٹلی سوال پوچھا کریں, اور جیسے وہ بیٹھتے ہیں. ناصر مدنی صاحب کی ویڈیو اب تک پہنچی؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھی. ناصر مدنی صاحب کا یہ کون ہے؟ ناصر مدنی کون ہے؟ ناصر مدنی صاحب ایک عالم دین ہیں. وہ عالم دین مولوی صاحب نہیں, ایک تو وہ ٹک ٹاکر بندہ ہے نا, وہ جوائنک والا. ہاں جی, ٹک ٹاک کر. خدا کا واسطہ ہے. اچھا, آپ مہربانی اپنے حال اس قوم پر مہربانی کرو یار, وہ خدا کا واسطہ یار. اچھا, وہ جو ٹک ٹاکر ہے یہی تو پرابلم ہے. ہاں, انجینئروں کو آپ عالم دین بنا دیتے ہو, ٹک ٹاکروں کو آپ علماء بنا دیتے ہو. یار خدا کا واسطہ یار, یہی تو خاطب کرتے خود تو پھر اللہ معاف کرے, یہ جو ڈاکٹر خطائی بیٹے. اچھا, اس قوم کا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ چمڑا کاٹتا ہے نا سرجن, ہاں جی ہاں جی, تو یہ ختنہ کرنے والے کو بھی سرجن کہنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ پرابلم ہے. جو فرق ختنہ کرنے والے میں اور ایک سرجن میں ہے نا, وہی فرق ایک پیٹنٹ عالم دین میں اور ٹک ٹاکروں میں اور جناب یوٹیوبروں میں. یار مہربانی کر. اچھا, وہ انہوں نے ٹک ٹاک کے ذریعے پیغام کیا دیا ہے وہ میں آپ, وہ کہتے ہیں کہ جی مفتی حنیف صاحب کا جو طریقہ کار ہے نا وہاں پہنچنے کا وہ غلط ہے, اور ٹھیک طریقہ کار انہوں نے تجویز کیا ہے. اور وہ آپ اس کو تجویز سن لیں. ان کی تجویز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹلی ویڈیو کے پیغام سے آپ پورا جو آپ کے سوالات ہیں وہ ان تک پہنچا دیں اور ان سے جواب مانگ لیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ اگر مناظرہ ہو جاتا ہم اس کو آپ برائے کرم ہمارے اس پروگرام کے تھرو کچھ 3 سوالات انجینئر صاحب کے سامنے رکھ کہ وہ ناصر مدنی ٹک ٹاکر ہے, لہذا وہ ٹک ٹاک کی باتیں کرتا ہے. ہاں, پاکستان کا کوئی بھی پڑھا لکھا جو عالم دین ہے وہ یہ کہہ دے کہ جناب اس طرح ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ سوال اور جواب لو. مجھے ایک بتائیں, میں یہاں سوال کرتا ہوں, ٹھیک ہے, انجینئر اپنے کسی ادھر ادھر پوچھ پاچھ سارا کچھ کر کے جواب تو دے گا. بات ہے, قوم کو تو یہی پاگل بنایا ہوا ہے نا. قوم کو کیا پتہ چلے گا کہ مرزے کی اصلیت کیا ہے؟ یہ تو اصل پرابلم ہے. اصل بات یہ ہے کہ ٹک ٹاکروں کے ہاتھ دین چڑھا ہوا ہے. یہ پرابلم ہے ہمارے لیے. سرکار خدا کا واسطہ رحم کریں اس ملک پر اور اس قوم پر, اور دین پر رحم کیا جائے. اب پرابلم یہ, میں حیران ہوں مرزا صاحب کے, میں اتنا کبھی اس سے پہلے وہ نہیں ہو دیکھا سنا ہی نہیں ہے. وہ اس دن یہ یوٹیوب بٹن ہے تو اس پہ بڑے الحمدللہ میری یہ اچیومنٹ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی اس قوم کو آپ نے کیا بتا دی ہے کہ یعنی آپ کی یہ اچیومنٹ ہے, اور ایک آپ جو سبسکرائبر کیا بولتے ہیں, ان کو سبسکرائبر ہی بولتے ہیں نا, ہاں کہ بھائی مجھے گولڈن بٹن آیا تو یہ میری ایک بڑی محنت ہے اور میں نے بڑی اس پہ فخر کرنا. کیا ایک عالم دین جو دین جس کا تعلق اللہ رسول سے, وہ اس چیز پہ وہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے لیے یہ چیز ہے اور وہ چیز ہے. بھائی ہم تو شکر اس وقت ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بڑے مدرسہ بنانے کی توفیق دے دی, ایک بڑی مسجد جہاں پر ہمیشہ وہ رہے گی, لوگ عبادت کریں گے, باقی معاملات ہوں گے. تو جن لوگوں کا یہ اپروچ ہے, یہ لیول ہے کہ بھئی ان کو بٹن مل گیا تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہم بہت بڑے ہیں اور ہمیں لاکھوں, اچھا دلیل کہ جی میں لاکھوں ویوز ملتے ہیں, وہ تو ناچنے والوں کو اس سے زیادہ ملتے ہیں. کل ایک, لیکن بات تو علمی کرتے ہیں وہ. یار بات یہ ہے, میں ان کی بات نہیں کرتا. علمی سے آپ کو کیا پتا ہے علمی ہے؟ نہیں, میں تو آپ دیکھیں نا اپنے اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ایک آدمی ریفرنس دے کر, وہ تو آپ بھی بیٹھے ہیں یہاں, آج کل تو بڑا آسان ہے ریسرچ کرنی. آپ بیٹھے ایک موقف کو لے لیں, اس کو لے کر حوالے لکھیں. یہ جیسے آپ نے ڈائری رکھی ہوئی ہے, بیٹھ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ جو حوالہ ہے یہ فلاں بخاری جلد نمبر اتنی, بخاری شریف حدیث نمبر 622, بخاری شریف 31 فلاں فلاں, اور یہ اس میں لکھا ہوا ہے. آپ تو بہت بڑے اسکالر ہیں بھائی, آپ کا منجنوی بھی کہے گا شروع کرو تو چھوڑو یہ انٹرویو لینے کو. اچھا, آپ پھر کیا نام دیں گے مرزا جیلمی صاحب کو؟ مقرر ہیں, مولوی؟ بھائی وہ ایک ریسرچر آدمی ہے, ریسرچ کر کے وہ اچھا ڈیلیور کر لیتا ہے. خطیب اچھا ہے, یعنی اچھا جسے بولتے ہیں نا مقرر اچھا ہے. اچھا, اور یہ کسی وہ کلام بہترین قسم کا بولتے ہیں. کئی پروفیسر ہیں یہ جو کالج یونیورسٹیوں کے, وہ بہترین گفتگو کرتے ہیں. کئی اینکر ہیں, یقین کریں بندے پہ ایک سیر طاری کر دیتے ہیں. اب کل جو مذہبی عموماً اینکر ہوتے ہیں, اب وہ کل وہ تھوڑا اسٹڈی وغیرہ کر کے وہ کہیں جی ہمیں عالم کو, اور پھر وہ لتاڑنا شروع کرے. اب ان کا حضرت کا لیول دیکھیں, لہجہ دیکھیں. اے مولوی کبھی کتوں کی مثال دیں گے, علماء کی توہین کریں گے, کبھی کس چیز کی. اور اب لوگوں کو یہ ایک ذہن بنانا کہ جی وہ مدرسوں میں تو یہ ہوتا ہے, فلان جگہ یہ ہوتا ہے, مدرسے میں یہ ہو رہا ہے, مدرسے میں وہ ہو رہا ہے.
یہ بنیادی طور پر یہ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر ان کی کڑی پک نہیں سکتی اور ان کی دال بک نہیں سکتی، کہ یہ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال رہے ہیں کہ یہ مدارس کوئی چیز نہیں ہے، یہ سلسلہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر میں حقیقت سے پوچھوں کلمہ پڑھ کے جتنے بھی سننے والے ہیں وہ مجھے بتائیں، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی مولوی کو قرآن دے کر اسے پوچھو کہ یہ اس کے کیا مدرسے میں فلاں فلاں ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر قسم حلف اٹھا کر کہتا ہوں میں جس مدرسے میں پڑھوں میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا کبھی بھی۔ مرزا صاحب آپ کے ساتھ ہوئے، آپ اس یہ بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی تو وہ عزت کا معاملہ ہی جو ہے نا وہ ڈیمیج ہے۔ تو آپ ایسی شخصیت کے مالک، آپ اٹھ کر لوگوں کو عالم دین بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا نا حلف اٹھائیں، میں حلف اٹھاتا ہوں جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن میرے سر پہ رکھو، میرے ساتھ مدرسے میں کبھی کوئی چیز میرے ساتھ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میں 9 سال پڑھا ہوں، 10 سال، اور اس کے بعد مجھے 22واں سال ہے مجھے تدریس کرتے ہوئے، میرے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہوا ہے۔